بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف النظر أو الفكر. نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. فکر و نظر سے کیا مراد ہے؟ آج اس کے بارے میں بات کریں گے. گزشتہ درس میں کچھ خلاصہ بتا دیا تھا. آج دوبارہ اس کے بارے میں کچھ مختصر وضاحت کرنا ہے. اس کے بعد عبارت پڑھیں گے. تو پہلے درس میں علم ضروری اور علم نظری کی تعریف میں یہ بتا دیا کہ علم بدیہی اور نظری علم بدیہی وہ علم ہے جو فکر و نظر کے محتاج نہیں ہے. بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ اور علم نظری کی تعریف میں بتایا تھا علم نظری ایسا علم ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے اور زحمت کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنا پڑے گا فکر اور غور کرنے سے کیا مراد ہے، فکر اور سوچ کا مطلب کیا ہے. تو صاحب کتاب نے فکر اور نظر کی دو قسم کی تعریف کی ہے. ایک مختصر تعریف ہے، ایک تعریف تفصیلی ہے. تو مختصر تعریف یہ ہے حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. فکر اور نظر سے مراد عقل معلوم اور مجہول کے درمیان حرکت کرنا یا چکر لگانا، اس کو فکر کہتے ہیں. تو یہ تو مختصر بات ہے، اس کی وضاحت کرنی چاہیے. تو فرماتے ہیں اگر انسان کسی مشکل سے روبرو ہو، انسان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے، اس کا حل اس کو معلوم نہ ہو، تو اس کو حل کرنے کے لیے انسان کی عقل اور انسان کے فکر یہاں حرکت کرنا شروع کرتی ہے. تو سب سے یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے فکر میں؟ پہلا مرحلہ مواجہت المشکل ہے، کسی مسئلے کا سامنا کرنا، روبرو ہونا. اگر انسان کے پاس کوئی مشکل ہی نہ ہو، کسی مشکل سے روبرو نہ ہو، تو وہ اصلاً نہیں سوچے گا. تو سوچنے کا پہلا مرحلہ کیا ہونا چاہے؟ مشکل سے روبرو ہونا، مشکل کا سامنا کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ ہے معرفت النوع المشکل. مشکل سامنے آنے کے بعد مشکل کی حقیقت اور نوعیت کو پہچاننا چاہیے. یعنی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ جو پیش آیا ہے وہ کس علم سے تعلق رکھتا ہے. آیا علم نحو کا مسئلہ ہے، علم فقہ کا مسئلہ ہے، علم ریاضی کا مسئلہ ہے؟ یہ پتہ چلنا چاہیے نا، ورنہ آپ کیسے حل کریں گے؟ تو پہلے انسان کو اس مشکل کے بارے میں معرفت حاصل ہونا چاہیے کہ یہ کس علم سے تعلق رکھنے والا ہے. اگر انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مسئلہ کس علم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ آگے نہیں سوچ سکتا ہے. اچھا، یہ دو مرحلے ہیں نا، یہ خود فکر نہیں ہے، یہ مقدمہ فکر ہے. فکر کرنے سے پہلے یہ دو مقدمہ ہونا ضروری ہے، تمہید ہے یہ. اس کے بعد تیسرا مرحلہ عقل مشکل سے پلٹ آئے گا اپنے معلومات کی طرف. یہ پہلی حرکت ہے. عقل کی جو چکر ہے وہ یہ ہے کہ عقل مشکل سامنے آنے کے فوراً بعد کہاں جائے گا؟ اپنے پاس موجود معلومات کی طرف رجوع کرے گا اور اپنے پاس معلومات کو کیا کرے گا؟ اکٹھا کرے گا. چوتھے مرحلے میں. تیسرے مرحلے میں تو صرف مشکل سے معلومات کی طرف پلٹ کے آنا ہے. چوتھے مرحلے میں کیا کرے گا؟ اپنے پاس موجود معلومات کو چھان بین کر کے اکٹھا کرے گا. اور یہ چوتھا ہو گیا. پانچواں اور آخری مرحلہ ہے جب اس کے پاس معلومات مل گئے، مشکل کو حل کرنے کے لیے مناسب معلومات مل گئے، تو ان معلومات سے واپس جائے گا مشکل کو حل کرنے کی طرف آخری حرکت میں. تو آخری جو تین حرکتیں ہیں نا وہ خود فکر ہے، خود فکر و نظر ہے، مقدمہ نہیں ہے. یہ خود فکر یہ تین حرکتوں کو کہلاتے ہیں. تو یہ تین حرکتیں فکر ہے اور پہلے دو مقدمہ ملا کے 5 ادوار ہے، یا 5 مراحل کا ہو یا 5 ادوار، 5 چکر ہے، چکر. تو کہتے ہیں کہ یہ انسان کے دماغ میں اللہ نے ان چکروں کی جو حالت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ تیز چلتا ہے اور 1 سیکنڈ میں یہ 5 مراحل طے ہوتا ہے.
اور انسان خود کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرے دماغ میں یہ سارے چکر ہو چکا ہے، اور جلدی وہ مطلوب تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر مسئلہ حل ہو جائے تو جلدی حل کرے گا، اگر نہیں ہو سکے تو رک جائے گا نا، کسی جگہ میں رک جائے گا، یا مواجہ مشکل نہیں ہے یا معرفت نو مشکل کے مرحلے میں انسان ناکام ہوگا، رک جائے گا، یا حرکت العقل بین المعلومات میں رک جائے گا۔ چونکہ اگر انسان مشکل سے روبرو بھی ہو جائے، مشکل کے حقیقت کو بھی پہچان لے، لیکن اس کے پاس مطلوبہ معلومات نہ ہو تو وہ مشکل حل کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا ہے نا۔ اس کے پاس اس مشکل کو حل کرنے کے لیے معلومات ہونا چاہیے، ان معلومات کو منظم کر کے وہ مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس معلومات نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہاں پہ رہ جائے گا، جواب نہیں ملے گا۔ تو انسان کو اللہ نے فطرتاً فکر اور سوچ کی طاقت پر خلق کیا۔ منطق کے شروع میں یہ عبارت پڑھنا، خلق اللہ الانسان مفطورا علی التفکیر۔ تو اللہ نے انسان کو فطری طور پر فکر کرنے کی طاقت دے کر خلق کیا ہے۔ تو فکر تو یہی چیزیں ہیں، انسان کے عقل، مشکل اور معلومات کے درمیان چکر لگانا۔ مشکل سے مراد وہی مجہول کو مشکل کہتے ہیں، جو اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جو نامعلوم چیز ہے نا وہ مشکل ہے۔ جب آپ اس کو حل کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ مشکل سے آسان کی طرف جائے گا نا۔ مشکل تو پہلے مشکل ہے، بعد میں حل ہو گیا تو آسان ہو جائے گا۔ پہلے مجہول تھا، بعد میں کیا ہوگا؟ وہ معلوم میں تبدیل ہوگا، تو آپ کی معلومات میں ایک اور چیز اضافہ ہو جائے گا۔ تو جو ابتدائی معلومات ہے وہ سرمایہ ہے، سرمایہ، جتنے بھی سرمایہ آپ کا اضافہ ہوگا آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس طرح دکاندار کی مثال ہے، جو تجارت کرنے والا ہے، پہلے سرمایہ میں فرض کرو 1 لاکھ سے وہ دکان کا اسٹارٹ کیا، تو 1 سال گزرنے کے بعد بھی وہی رہے گا کیا؟ 1 لاکھ میں رہے گا؟ نہیں رہے گا، بلکہ اس کی تجارت میں وسعت آئے گی، اس کا فائدہ بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح ایک طالب علم جو پہلی کلاس میں ہے اور وہ طالب علم جو 5ویں تک پہنچا ہے، وہ معلومات میں برابر ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ پہلی کلاس میں جو معلومات آپ نے حاصل کیا وہ دوسری کلاس کے لیے مددگار ہوگا، یعنی ان معلومات کے ذریعے سے آپ مزید معلومات کسب کریں گے، پھر آپ دوسری کلاس پاس کریں گے، تیسری، چوتھی پاس کریں گے، تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، اسی طرح بڑھتا جائے گا۔ تو یہ علم و فکر کی تجارت ہے۔ تو مالی تجارت اور علم کی تجارت میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ سمجھنا چاہے، وہ یہ ہے کہ مالی تجارت میں کبھی خسارہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن علمی تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مالی تجارت میں کبھی کسی کے دکان ڈاکو نے لوٹ لیا تو سارا سرمایہ ضائع ہو گیا؟ نہیں ہو گیا، ختم ہو جائے گا نا۔ یا مثلا سیلاب نے اس کی دکان کو تباہ کیا، یا کسی آسمانی آفت نے تباہ کیا، تو ممکن ہے سارا سرمایہ ختم ہو جائے۔ لیکن علم کی تجارت میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، بس انسان کا علم بڑھتا جائے گا، جتنے بھی زیادہ آپ استعمال کریں گے اتنا فائدہ بڑھتا جائے گا۔ ہاں، اس میں کوئی خسارے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انسان کا دماغ خراب ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کا سارا علم ضائع ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ انسان کا عقل ضائع ہو جائے، کوئی پاگل ہو جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جائے تو ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام انسان ہے اس کی علمی جو فائدہ ہے، علمی تجارت ہے، اس میں نقصانات کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ ہاں، علم جتنا بھی آپ خرچ کریں گے بڑھتا جاتا ہے، مال خرچ کیا تو کم ہوتا ہے، علم خرچ کرے تو بڑھتا جائے گا۔ مال اور علم میں فرق جو ہے، امیر المومنین کے ایک حدیث میں ہے 8 فرق ہے۔ علم اور مال میں مقایسہ کیا ہے امام نے، اور مال پر علم کو 8 چیزوں میں فضیلت ہے۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو، یا علم خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ بڑھے گا، زیادہ بڑھے گا۔ بس آج کا خلاصہ اتنا کافی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے کافی تفصیلات بتا دیا، ابھی عبارت دیکھ لو۔ تعریف النظر او الفکری، نظر اور فکر کی تعریف۔ نعرف مما سبق، گزشتہ بحث سے ہم جانتے ہیں یا ہم پہچانتے ہیں، ان النظر او الفکر، بے شک نظر اور فکر، نظر یا فکر، نظر اور فکر ایک ہی بات ہے۔ یہ دونوں جو ہے الفاظ مترادفہ ہے، نظر کا ہو یا فکر کا ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ المقصود منہ، نظر اور فکر سے مقصود اجراء و عملیت عقلیہ،
عقلی کاموں کو جاری کرنا ہے، فی المعلومات الحاضرہ، اپنے پاس موجود معلومات کے اندر، اپنے معلومات کے اندر عقلی کاموں کو چلانا ہے، لأجل الوصول الی المطلوب، مطلوب تک پہنچنے کی خاطر۔ مطلوب سے مراد وہی مجہول ہے جس کو آپ ابھی حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس مطلوب تک پہنچنے کے لیے ذہن میں حاضر معلومات کے اندر عقلی کاموں کو جاری کرنے کا نام فکر ہے۔ اسی کو نظر بھی کہتے ہیں، فکر اور نظر۔ والمطلوب هو العلم بالمجہول الغائب، اور یہاں مطلوب سے مراد مجہول غائب کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، یعنی جو پہلے مجہول ہے، نامعلوم ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا انسان کا مطلوب ہے نا۔ مطلوب کا مطلب یعنی وہ چیز جس کو طلب کیا جاتا ہے، اس مفعول کا صیغہ ہے مطلوبن، تو طلب یطلب سے اس مفعول کا صیغہ کیا آتا ہے؟ مطلوب آتا ہے نا۔ مطلوب یعنی وہ چیز جس کو طلب کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے۔ تو یہاں ہمارا مطلوب کیا ہے؟ اس مجہول کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہ فکر کی پہلی تعریف ہے، اس تعریف میں عبارت زیادہ ہے، مطلب وہی ہے جو ابھی نیچے دوسری تعریف کر ہے، وہ بتعبیر آخر، دوسری عبارت کے ساتھ، ادق، وہ دوسری عبارت زیادہ دقیق ہے، مختصر بھی ہے، دقیق ہے۔ دوسری عبارت یہ ہے، ان الفکر ہوا حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، بے شک فکر سے کیا مراد ہے؟ معلوم و مجہول کے درمیان عقل کا حرکت کرنا ہے۔ معلوم اور مجہول کے درمیان عقل کا چکر کاٹنا فکر کہلاتے ہیں، سوچ کہتے ہیں۔ سوچ اردو میں سوچ کہتے ہیں نا، سوچ، غور و فکر یا سوچ، تو سوچ یہی ہے، انسان کے عقل معلوم اور مجہول کے درمیان چکر کاٹتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے۔ اچھا، یہ مختصر باتیں، آپ اس کی وضاحت بھی کریں۔ وتحلیل ذالک، اس تعریف کی تفسیر، تحلیل سے مراد یعنی اس مطلب کو حل کرنا ہے، اس کو تفصیل دینا چاہتے ہیں۔ وتحلیل ذالک، اس عبارت کی تحلیل اور تفسیر یہ ہے کہ ان الانسان اذا واجہ بعقلہ المشکلہ ای المجہول، جب انسان اپنے عقل کے ساتھ کسی مجہول سے روبرو ہو جائے، واجہ سے مراد یعنی روبرو ہونا، سامنا کرنا۔ روبرو ہونا تو فارسی ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، روبرو ہو یا سامنا کرے۔ انسان جب اپنے عقل کے ساتھ کسی مجہول سے روبرو ہو جائے یا سامنا کرے، وعرف، وہ جان لے، انہ من ای انواع المجہولات، اور یہ بھی جان لے کہ یہ مجہول مجہولات کی اقسام میں سے کون سا ہے، یعنی کس علم سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی جان لیا، تو فزع عقلہ الی المعلومات الحاضرۃ عندہ، تو انسان کے عقل ان معلومات کی طرف پناہ لیتی ہے۔ فزع کا معنی پناہ لینا، انسان کے عقل ان معلومات کی طرف پناہ لیتی ہے جو اس کے پاس حاضر ہے، المناسبۃ لنوع المشکل، اور وہ معلومات مشکل کی حقیقت کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، ان معلومات کی طرف پلٹ کے آئے گا یا پناہ لے گا۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ عبارتیں کو لمبی عبارتیں ہیں، بات تو واضح ہے۔ جب انسان کسی مشکل سے روبرو ہو اور یہ بھی پتہ چلے کہ یہ مشکل کون سی مشکل ہے، تو کیا کرے گا انسان؟ اسی طرح رک جائے گا؟ نہیں رکے گا، اس کے عقل ان معلومات کی طرف پلٹ کے آئے گی جو اس کے پاس موجود ہے، اور اس مشکل کو حل کرنے کی مناسب معلومات ہے، ان کی طرف آئے گا۔ وعندئذ، اس وقت، وعندئذ یعنی اس وقت، یا اس وقت، یبحث فیہا، ان معلومات میں وہ چھان بین کرے گا، ویتردد بینہا، ان معلومات کے اندر گھومے گا، تردد کرے گا، چکر کاٹے گا، بتوجیہ النظر الیہا، ان معلومات کی طرف نظر کی توجہ کرتے ہوئے، یعنی انسان اس کی طرف غور کرتے ہوئے ان معلومات میں چکر کاٹے گا۔ وَيَسْعَى إِلَىٰ تَنظِيمِهَا فِي الذِّهْنِ، اور انسان ان معلومات کو اپنے ذہن میں منظم کرنے کی کوشش کرے گا، حَتَّى يُؤَلِّفَ الْمَعْلُومَات، یہاں تک کہ ان معلومات کو جمع کرے، الَّتِي تَصْلَحُ لِحَلِّ الْمُشْكِلِ،
ایسے معلومات کو اکٹھا کرے گا جو مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فَإِذَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، جب انسان اس کے قابل ہو گیا، انسان اس کام کے قدرت حاصل کیا، استطاع سے مراد قدرت حاصل کرنا، جب یہ معلومات اکٹھا کرنے پر قدرت حاصل کیا، وَوَجَدَ مَا يُؤَلِّفُهُ، اور جو اس نے تالیف کیا تھا، جو اس نے جمع کیا تھا وہ مل گیا، لتحصیل غرضه، اپنے غرض کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اس نے معلومات اکٹھا کیا وہ اس کو حاصل ہو گیا، تو آخر میں کیا کرے گا؟ تحرک عقلہ حینئذ، اس دوران اس کی عقل حرکت کرے گی، منہا، ان معلومات سے، الی المطلوب، مطلوب کی طرف، یعنی آخری سفر کیا ہوگا؟ معلومات سے مطلوب کی طرف وہ حرکت کرے گا۔ مطلوب کیا ہے؟ اعنی معرفت المجہول وحل المشکل، مطلوب سے مراد مجہول کو پہچاننا ہے اور مشکل کو حل کرنا ہے۔ تو آخر میں انسان کیا کرے گا؟ ان معلومات سے پلٹ کے مجہول کے پاس آئے گا اور اس مجہول کو حل کرے گا۔ فَتَمُرُّ عَلَى الْعَقْلِ إِذَنْ بِهَذَا التَّحْلِيلِ خَمْسَةُ أَدْوَارٍ، بس اس بحث کی بنیاد پر، اس تفسیر کی بنیاد پر عقل پر 5 ادوار گزر جائیں گے۔ تمر مانا گزرنا، فتمر علی العقل 5 ادوار، یہ 5 ادوار تمر کا فاعل ہے۔ انسان کے عقل پر کتنے ادوار گزر جائیں گے؟ 5 ادوار، 5 چکر، ادوار سے مراد یعنی 5 مراحل۔ اذن، اس دوران، اس وقت، بہذا تحلیل، اس تفسیر کے مطابق، اس تفسیر و تفصیل کے مطابق انسان کے عقل پر 5 ادوار گزر جائیں گے۔ اب یہ 5 ادوار نمبر لگا دیا۔ نمبر 1، پہلا دور کیا ہے؟ مواجہت المشکلی المجہول، مشکل سے روبرو ہونا، مشکل کا سامنا کرنا چاہیے، پہلا دور ہے۔ مشکل سے کیا مراد ہے؟ المجہول، جو چیز نامعلوم ہے، مجہول ہے۔ تو آپ کے سامنے کوئی مشکل آنی چاہیے تاکہ اس کے حل کے بارے میں سوچ سکے۔ دوسرا دور کیا ہے؟ معرفت النوع المشکل، مشکل کی حقیقت کو جاننا، پہچاننا۔ فقط یواجہ المشکل ولا یعرف نوعہ، کبھی انسان مشکل سے روبرو تو ہوتا ہے لیکن اس کی نوعیت کو نہیں پہچانتا ہے۔ انسان کے پاس بہت سارے سوال آتے ہیں لیکن کبھی یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کون سا سوال ہے، کس علم سے تعلق ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اگر اتنا پتہ نہ چلے تو پھر کیسا حل کرے گا؟ حل کر سکتا ہے کیا؟ کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آیا ہے لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے بھائی یہ کون سا مسئلہ ہے، علم نحو کا ہے، علم فقہ کا ہے، منطق کا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو پھر وہ آگے نہیں سوچ سکتا ہے۔ اسی لیے سوچنے کے لیے ضروری ہے مشکل کی نوعیت کو پہچاننا ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ حرکت العقل من المشکل الى المعلومات المخزونة عنده، عقل کیا ہے؟ حرکت العقل من المشکل یعنی مجہول سے اپنے پاس جمع شدہ معلومات کی طرف حرکت کرنا۔ مخزونہ سے مراد یعنی جو اسٹور کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، اپنے دماغ میں جو معلومات جمع کیا ہوا ہے ان معلومات کی طرف حرکت کرنا، یہ تیسرا دور ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ حرکت العقل من المشکل، مشکل سے حرکت کرنا، کہاں حرکت کرنا؟ الی المعلومات المخزونۃ عنده، ان معلومات کی طرف جو اس کے پاس جمع شدہ ہے، پہلے سے آپ کے دماغ میں کچھ ہے تو وہی معلومات مخزونہ ہے۔ اچھا، چوتھا کیا ہے؟ حرکت العقل ثانیاً بین المعلومات، عقل دوبارہ حرکت کرنا معلومات کے درمیان، معلومات کے اندر عقل گھومتی ہے، کیوں؟ للفحص عنہا، تاکہ ان معلومات میں جستجو تحقیق کرے، چھان بین کرے، فحص مانا چھان بین کرنا، وتألیف ما یناسب المشکل، اور ان معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے جو مشکل کے مناسب ہے، وَيَصْلَحُ لِحَلِّهِ، اور مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے معلومات کے اندر چکر لگاتے ہیں۔ یہ 4 ہو گیا۔ آخری دور کیا ہے؟ 5واں، حرکت العقل ثالثاً،
عقل کا تیسری مرتبہ حرکت کرنا من المعلوم معلومات سے الذی استطاع تالیفہ مما عنده جو اپنے پاس کچھ معلومات ہے ان کو اکٹھا کرنے کی طاقت حاصل کیا ہے، ان معلومات سے عقل حرکت کرتی ہے الی المطلوب مقصد کی طرح. تو یہ آخری مرحلہ ہے. پھر آپ جو ہے دماغ تیار ہے آپ کا، پیپر پر آپ جواب لکھیں گے. ابھی یہ امتحانی پیپر آپ کے سامنے آتا ہے نا، تو آپ پہلے سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں؟ قلم تو جلدی نہیں چلاتے ہیں نا. اگر پہلے سے آپ کو جواب معلوم نہ ہو تو آپ جو ہے 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے سوچتا ہے. سوچنے کے دوران یہی مراحل آپ کے دماغ میں گزر رہا ہے. پھر آخری مرحلے میں کیا ہے، آپ جواب لکھنا شروع کرے گا. جواب لکھنا شروع کرے گا یعنی مشکل حل ہو گیا ہے، جواب آ گیا آپ کے دماغ میں، تو آپ لکھیں گے. صحیح جواب لکھیں گے تو آپ کو پورا نمبر ملے گا. اگر غلط لکھا ہے تو انڈا ملے گا. ہاں 0 کو انڈا کہتے ہیں نا، انڈے. اچھا، تو یہ 5 ادوار ہے، 5 مرحلے ہیں. ان میں سے 2 یہ 2 پہلے جو 2 ہے نا وہ مقدمہ ہے، فکر کی تمہید ہے. اس کے بعد آخر میں جو 3 حرکتیں ہیں نا، وہ 3 حرکت خود فکر ہے. ابھی نیچے بتا رہے وَهَذِهِ الْأَدْوَارُ الثَّلَاثَةُ الْآخِرَةُ، یہ آخری 3 دور. او الحرکات الثلاث ہی الفکر او النظر، تو آخری 3 حرکتیں خود فکر و نظر ہے. یہی 3 حرکتیں فکر ہے یا نظر ہے. اور اس سے پہلے والے 2 کیا ہوا، مقدمہ ہے، تمہید ہے. وَهَذَا مَعْنَى حَرْكَةُ الْعَقْلِ بَيْنَ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ، اور یہی 3 حرکتیں عقل معلوم و مجہول کے درمیان حرکت کرنے کا معنی ہے. جو ہم نے فکر کی تعریف کیا نا، حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، معلوم اور مجہول کے درمیان عقل حرکت کرنے سے مراد یہی 3 حرکتیں ہیں. پتہ چل گیا 3 حرکتیں ہیں. وَهَذِهِ الْأَدْوَارُ الْخَمْسَةُ، اور یہ 5 دور قد تمر علی الانسان فی تفکیرہ، کبھی انسان کے سوچ میں گزر جاتے ہیں. وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهَا، در حالے کہ وہ انسان اس سے آگاہ ہی نہیں ہے. یعنی اس کے دماغ میں یہ سارے چکر آ رہا ہے لیکن اس کو خود کو پتہ نہیں چل رہا. لا یشعر بہا، اس میں شعور نہیں رکھتا انسان، اس حرکتوں کے بارے میں شعور نہیں رکھتا. فإن الفکر یجتازها غالبا بأسرع من لمح البصر، بے شک فکر پر یہ ادوار گزر جاتے ہیں زیادہ تر بأسرع من لمح البصر، پلک جھپکنے سے تیز. لمح بصر کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کھولنا، سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے نا. اس طرح آنکھیں کھولنا بند کرنا، اس سے بھی زیادہ تیز انسان کے دماغ سے گزر جاتے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ کلمح البصر او هو اقرب، دعائے فرج میں ہے نا. کلمح البصر، لمح بصر کہتے ہیں پلک جھپکنا. اردو میں ترجمہ ہے آنکھیں ایک دفعہ بند کر کے کھولنا. اس طرح آنکھیں بند کر کے کھولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سیکنڈ لگتا ہے، سیکنڈ سے بھی کم ہے نا. آنکھیں کھولنا بند کرنا بہت تیز ہے. تو انسان کے فکر پر یہ ادوار گزر جاتے ہیں بِأَسْرَعَ مِنْ لَمْحِ الْبَصَرِ، کہہ رہے پلک جھپکنے سے تیز، اس سے بھی زیادہ تیز انسان کے دماغ میں یہ ادوار گزر جاتے ہیں. عَلَىٰ أَنَّهَا لَا يَخْلُو مِنْهَا إِنسَانٌ، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان خالی نہیں ہوتا ہے. فی اکثر تفکیرات ہے، اپنے زیادہ سوچ میں یہ ان ادوار سے خالی نہیں ہوتے ہیں. یعنی دنیا میں اکثر انسان کے دماغ میں یہ یعنی 5 حرکتیں ہوتی ہے، یعنی 5 ادوار اور 3 حرکتیں. حرکت تو 3 ہے، 3 حرکتیں اور 5 ادوار اکثر لوگوں کے دماغ میں گزرتے رہتے ہیں اور انسان کو خود پتہ نہیں چلتا ہے. اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں چل رہا ہے. وَلِذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا إِنَّ الْإِنسَانَ مَفْطُورٌ عَلَى التَّفْكِيرِ، بے شک انسان فطرتاً فکر پر خلق کیا ہے. اللہ نے انسان کو فطری طور پر سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دے کر پیدا کیا. تو سوچنا اور سمجھنا یہ ہے.